مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز حاضرین اور عزیز طلباء، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہو خواتین تک تو میری اسلامی قابل احترام مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، جتنی بھی بات کروں گا تو آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ دینی گفتگو کی مجلس ہے، مراقبہ کی مجلس نہیں ہے. اس لیے مراقبے میں بیٹھنے کی بجائے آپ حضرات کی توجہ کی مجھے زیادہ ضرورت ہوگی، اور میں جو بات کہوں گا اس میں آپ حضرات کی توجہ کی برکت بھی شامل ہوگی. اس وقت بہت سارے علماء اور مشائخ موجود ہیں، اور جو میں بات کر رہا ہوں اس میں ان مشائخ کی بھی توجہات شامل ہوں گی اور ان کی برکات بھی شامل ہوں گی. ان دنوں میں
حج کی درخواستیں چل رہی ہیں، اور جن دنوں میں حج کی درخواستیں جاری ہوتی ہیں ان دنوں میں میرے والد صاحب کا بھی معمول تھا اور میرا بھی یہ معمول ہے اور بہت سارے مشاہد کا معمول ہے کہ حج بیت اللہ کا ان دنوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ جن کے دن میں حج فرض ہو ان کو بندے میں ایسی آواز ہوتی ہے، جن کے دن میں حج فرض ہے وہ فرض حج کے لیے جائے اور اس کی تیاری کریں، اور جن کا ذمہ حج فرض نہیں ہے وہ اللہ کے گھر کا تذکرہ سن کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور نفاق ختم ہوتا ہے۔ ایک جہاد کا تذکرہ اور ایک اللہ کے گھر کا تذکرہ، بیت اللہ شریف کا تذکرہ۔ جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور نفاق ختم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے گھر کا تذکرہ تھوڑا تھوڑا اس وقت کیا جائے گا۔ حق تعالی شاہ نے اپنے گھر کا تعارف خود کروایا ہے۔ آپ ذرا توجہ کی طرف آواز کہیں اور سے آئے، اگر آپ نے میری بات سنی ہے تو توجہ رکھیں، اور اگر آپ نہیں سنی تو میں خاموش ہو جوں گا، اپنی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ استقبال جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ تو حق تعالی شاہ نے جو گھر بنایا ہے وہ اتنا پیارا گھر ہے کہ خود حق تعالی شاہ نے اس کا تعارف کیا ہے۔ اس گھر کی شان کیا بیان فرمائی؟ فرمایا اتنا اول بیت، یہ پہلا گھر ہے دنیا کے گھروں میں سے، سب سے پہلا گھر جو ہے فرمایا کہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں بنایا ہے۔ پہلی شان یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کی پہلی شان یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گھر ہیں ان گھروں میں سے یہ پہلا گھر ہے۔ اور دوسری شان یہ فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے بنایا ہے، تمام انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، وزیر الناس، اور یہ اللہ کا گھر ہے کہاں پر؟ فرمایا الذی ببکہ، جو مکہ شہر کے اندر ہے، اور اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، مبارکاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ اس جگہ پر فی آیات بینات، یہ وہ گھر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانی ہے۔ اور اس گھر کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ وہ مرکز ہے جہاں سے ساری دنیا کو ہدایت ملتی ہے۔ جیسے سورج ہے، سورج روشنی کا مرکز ہے، زمین پہ روشنی آ رہی ہے اسی سورج سے، چاند پہ روشنی آ رہی ہے اسی سورج سے، مریخ پہ روشنی آ رہی ہے اسی سورج سے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی سیارے ہیں جو سورج کے اندر گھوم رہے ہیں ان کے اندر روشنی آ رہی ہے یہیں سے روشنی آ رہی ہے۔ وہ ساری روشنی اسی طریقے سے دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہدایت کا ذرہ ہے، جہاں کہیں بھی ہدایت کی روشنی پہنچ رہی ہے، وہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر سے پہنچ رہی ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِي آیات بینات، مقام ابراہیم، فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو آدمی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا، اور یہاں پہنچتے ہی اس کو امن
سب سے پہلے گھر زمین پہ آدم علیہ السلام شریف لائے. یہ بیت اللہ شریف کس نے بنایا؟ سب سے پہلے اس میں دو روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بھی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ گھر بنوایا تھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا ہندوستان میں، اس خطے میں اتارا ہے، اس خطے میں ہم ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہاں سے روانہ کیا مکہ مکرمہ کی طرف، اور وہاں جا کے آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ہے. تو ملائکہ نے سب سے پہلے تعمیر کی ہے یا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی ہے؟ لیکن یہ گھر ہے تو دیکھنے میں چھوٹا سا گھر ہے، پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، اور ایک زمانے تک یہ اللہ کا گھر ایسے ہی رہا ہے کہ اس کی دیواریں تھیں اور اس کی چھت نہیں تھی، یہ حالت تھی. لیکن یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کتنا ہے کہ ہم تعالیٰ شاہ نے اس گھر کی تعریف خود کی ہے. اور جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس طوفان کے موقع پہ ہم تعالیٰ شاہ نے اس گھر کو یہاں سے اٹھا لیا، اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں اور یہ گھر یہاں سے اٹھا دیا گیا. پھر انبیاء علیہ السلام کو پتہ تھا اور اس گھر کے آتے تھے، لیکن اس کے علاوہ دنیا کے لوگوں کو اس گھر کا پتہ نہیں تھا. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہم تعالیٰ شاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو یہاں پر چھوڑ کے آؤ، یہاں شہر آباد کرو. پھر یہ شہر آباد ہونا شروع ہوا. پھر اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ہم تعالیٰ شاہ نے اس گھر کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ کروائی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی دوبارہ آبادی کروائی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو دوبارہ بنایا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کو دوبارہ بنایا تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ گھر تو بنا لیا ہے، اب اس گھر میں اللہ کے بندے آئیں، اس کے لیے اعلان کرو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کرو. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت تو یہاں پر آبادی نہیں تھی، اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر کا بھی انتظام نہیں تھا، اور اگر لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا بھی ہو تو محلے تک آواز جاتی ہے. اور آج کے دور میں فیس بک پہ لائیو بیان چلا دیتے ہیں، تو جہاں جہاں یہ فیس بک لوگ سننے والے ہوتے ہیں وہاں تک آواز چلی جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ حج تو قیامت تک کے لیے فرض ہو رہا ہے، تو آپ ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کروا رہے ہیں. اس زمانے میں فیس بک پہ نہیں تھا، انٹرنیٹ پہ نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں تھا، ریڈیو پہ نہیں تھا، ٹیلی ویژن پہ نہیں تھا. تو یہ آواز پہنچے گی کیسے، یہ آواز جائے گی کیسے؟ تو ہم تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اور جن جن خوش نصیب بندوں نے اللہ کے گھر میں آنا ہے وہ دنیا کے اندر اگر ابھی موجود ہیں تو ان تک ابھی آواز پہنچے گی، اور اگر وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، ان کی روحیں عالم ارواح میں موجود ہیں اور انہوں نے بعد میں دنیا کے اندر آنا ہے، تو فرمایا کہ اس بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کے اندر موجود ہیں چاہے وہ عالم ارواح میں موجود ہیں، ان سب تک آپ کا اعلان پہنچے گا. اور یہ ساری ارواح وہ ساری ارواح جو ہیں وہ آپ کا اعلان سنیں گی، اور صرف اعلان سنیں گی نہیں بلکہ آپ کے اعلان پہ لبیک کہیں گے. اور جو روح جتنی بار لبیک کہے گی اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے اتنی بار یہاں بیت اللہ شریف میں حاضری کا ان کو موقع دے.
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اعلان کیا ہے، اس کے اعلان کی اتنی زیادہ کشش ہے کہ لوگ اللہ کے گھر کی حاضری کو مشکل سے مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں، مہنگا سے مہنگا کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے گھر کی حاضری کو کتنا مشکل بنا دیں، آپ سبسڈی کو ختم کر دیں، آپ مہنگے سے مہنگا کرتے چلے جائیں، لیکن اللہ کے بندے اس گھر کے اندر آتے ہی رہیں گے۔ آپ مشکلات پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس گھر کی کشش کے اندر اضافہ ہوتا چلے جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے گھر کی کشش دیکھو کہ پاکستان کی حکومت ہر کی سبسڈی ختم کر رہی ہے اور ہر جو ہے وہ 2 لاکھ روپے مہنگا ہو رہا ہے۔ یہ 2.5 لاکھ روپے جو خرچہ بڑا ہے، یہ تو وہ ہے جو گورنمنٹ کو ادا کرنا ہے، لیکن وہاں جا کے جو حاجی نے خرچہ کرنا ہے وہ الگ ہے، اس کے علاوہ ہے، اور وہاں مہنگائی الگ ہو رہی ہے، روٹی الگ مہنگی ہو رہی ہے، چیزیں الگ مہنگی ہو رہی ہے، اخراجات الگ زیادہ ہو رہے ہیں، اور حج تو کیا 5-6 دن کے اندر ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے تو 10 دن آپ نے مکے پہ قیام فرمایا۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور 14 ذی الحجہ کی صبح کو آپ واپس آ گئے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ 40 دن تک حاجیوں کو وہاں رکھتے ہیں، اور 40 دن خرچہ کرنے کے لیے ان کو رقم چاہیے۔ حج اس طریقے سے بھی مہنگا ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر لوگ جا رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے دیکھیں پیسے والے زیادہ نہیں ہوتے، غریب لوگ زیادہ پر ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے گھر میں انسان پیسے کے ساتھ نہیں جاتا، وہ مقبولیت کے ساتھ جاتا ہے، وہ جذبے کے ساتھ جاتا ہے۔ وہاں ایسے ایسے لوگ بھی جاتے ہوتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ کتنا مہنگا حج، کتنا مہنگا عمرہ، یا اللہ کے لوگ یہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ اصل میں وہ جو پہنچے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اذان پہ اور ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پہ جن جن روحوں نے لبیک کہا تھا وہ روحیں وہاں پر پہنچے۔ تو یا اللہ، یہ غریب لوگ ساری عمر پیسے جمع کرتے ہیں، یہ ملازم جو ہیں یہ ساری عمر ان کی تنخواہوں سے کٹوتی ہوتی ہے، یا مشت ان کو پیسے ملتے ہیں، یہ حج پہ لگا رہے ہیں، ان کو ملتا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بتانے کی بات نہیں ہے، جو آتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ شہدو منافع لہم، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو آتا ہے آ کے وہ دیکھ لیتا ہے کہ اللہ کے گھر میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کا کیا اس کے اندر لطف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے سے کیا مقام حاصل ہوتا ہے، کیا شرف حاصل ہوتا ہے، کتنی تسلی ہوتی ہے۔ جو ایک بار جاتا ہے وہ یہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ پھر اپنے گھر میں ایک بار لے جائے۔ حالانکہ وہ 6 لاکھ روپے وہاں پر خرچ کرایا، 7 لاکھ روپے وہاں پر خرچ کرایا، ساری زندگی کا سرمایہ وہاں پر خرچ کرایا، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کے انسان کو جو ملتا ہے وہ اتنا پہنچا ہوتا ہے کہ انسان بار بار وہاں حاضری کو چاہتا ہے۔ میں اس وقت جو آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، بات کو شروع کی ہے اللہ کے گھر کی، اور اس وقت ہم بھی اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مدرسے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور یہ جتنے بھی مدارس ہیں یہ سارے کے سارے یہ بیت اللہ کی شاخیں ہیں، یہ جتنی مساجد ہیں یہ ساری کے ساری بیت اللہ کی شاخیں ہیں، اور بیت اللہ کی شان اللہ نے ہمیں فرمایا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے اس کو، اور دوسری یہ خصوصیت جو فرمائی ہدی للعالمین، یہ بیت اللہ جو ہے یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہاں سے ساری دنیا کو ہدایت مل رہی ہے، اور یہ بیت اللہ سے ہدایت، بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن بیت اللہ مرکز ہدایت بڑا کب ہے؟ بیت اللہ مرکز ہدایت بڑا کب ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ بیت اللہ میں تو بت رکھے ہوئے تھے، وہاں تو شرک ہوتا تھا، وہاں توحید کی بات کرنا مشکل تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مکہ معظمہ میں اللہ کے پیغمبر آئے، تو پہلے اپنے بھائی کو بھیجا جا کے پتہ کر کے آؤ کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا حالات ہیں ان کے، وہ آئے اور حالات معلوم کر کے چلے گئے۔ بھائی
کہ یہ پوچھنا ہی مشکل تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہے کون ہے، وہ ہے کہاں ہے اور کون ہے، کہاں ان سے ملاقات ہوگی، یہ پوچھنا ہم کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ کئی دن تک بیت اللہ شریف کے اندر رہے، زمزم کا پانی پیتے رہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز انہوں نے نہ کھائی نہ پی۔ کہتے ہیں کہ باقی دنیا کے جتنے بھی مشروبات ہیں وہ صرف پینے کا کام دیتے ہیں، اور جو زمزم ہے یہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے، یہ پینے کا کام ہے، دونوں کام یہ دیتا ہے، دونوں فائدے سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کئی دن تک اسی پہ گزارا کرتے رہے۔ ایک دن آہستہ سے حضرت علی سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں اللہ کے ایک پیغمبر ہیں جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ کون ہیں، ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ ملاقات ہو جائے گی لیکن وہاں حالات بڑے خراب ہیں، اس لیے میرے پیچھے پیچھے آ جانا، لیکن جب کسی کو پتہ چلے گا کہ اندازہ ہوگا کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے تو میں بیٹھ جاؤں گا، تو چلتے رہنا، میں پیشاب کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھ گئے اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ تو بڑی چیز ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ نبی کا دیدار ہوتا ہے، جو انسان کو تسلی کرا دیتا ہے کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے۔ ان کو دیکھتے ہی یہ تسلی ہو گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر یہاں کے حالات خراب ہیں، کوئی مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، سعادت مل گئی ہے، اپنے وطن واپس چلے جاؤ، جب ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے پھر آ جاؤ۔ تو فرمانے لگے کہ نہ اب آئے ہیں تو اب یہاں سے جانا نہیں ہے، پتہ تھا، اور گئے اور جا کے مکے بڑوں کے اندر جہاں کا مجمع تھا وہاں جا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ادھر کا کلمہ پڑھنا تھا، ادھر پٹائی ہوئی۔ یہ تو مرکز ہدایت ہے، یہاں لا الہ الا اللہ پڑھنا مشکل ہے، یہاں محمد رسول اللہ پڑھنا مشکل ہے۔ پھر 20 سال تک 21 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کی ہے، 13 سال صبر کر کے جدوجہد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 8 سال مکہ مکرمہ میں جہاد کے ذریعے سے جدوجہد کی ہے، اور اس 8 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا ہے، اور پھر وہاں سے بت نکالے گئے، 360 بت تھے، ان کو نکالا گیا۔ اب مسلمانوں کے قبضے میں یہ ملک آیا، لیکن ابھی مشرکین باقی تھے، ان کو ابھی نکالا نہیں گیا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، حج سے پہلے سن 8 ہجری میں، تو سن 8 ہجری گزر گیا، 9 ہجری شروع ہوا۔ سن 9 ہجری کا حج آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحاج بنا کے بھیجا۔ حج کے امیر ابوبکر صدیق تھے، وہ حج کریے، مشرکین بھی موجود تھے، مکے میں رہتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو امیر بنا کے بھیجا۔ جب یہ حج کے لیے آئے ہیں تو پیچھے آیت بھی نازل ہو گئی، براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ آج کے بعد 4 مہینے کی مدت تمہارے پاس ہے، ان 4 مہینوں میں چاہو بہتر ہے کہ مسلمان ہو جائے، اور اگر کلمہ پڑھنا تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو مکہ چھوڑ کے چلے۔ اور یہ اعلان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اعلان کرنے کے لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پھر حضرت علی کو بھیجا کہ حج کے موقع پہ یہ اعلان کرنا ہے۔ یہ شیر خدا کی بات انشاءاللہ مولانا آپ کو سنیں گے۔ شیر خدا نے جا کے وہاں پر اعلان کیا، اعلان برات۔ آپ شیر خدا کی شان کیا جانتے ہیں؟ انشاءاللہ مولانا بیان فرمائیں گے، ایک بات بیان سے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ دعا کیا فرمائی تھی؟ جب صبح میں جنگ ہونی تھی اور حالات ایسے تھے کہ مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں
سی جماعت ہے اس کو فتح عطا فرما۔ تو یہاں سے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نتیجہ نکلا کہ اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک دنیا میں کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں ہوگی اس عبادت کی بنیاد پہ غزوہ بدر ہے۔ بدر ہی اس کی بنیاد میں شامل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بات ہو رہا ہے کہ بدر میں جو مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے وہاں سے اسلام میں استحکام آیا ہے، ریاست مدینہ میں استحکام آیا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں، ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے دین آگے بڑھا ہے۔ اب قیامت تک دین چلے گا، لیکن اس دین کی بنیاد میں پہلی بنیاد ہے وہ غزوہ بدر، اور اس غزوہ بدر کی میں سب سے پہلے تلوار چلانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جب مشرکین مکہ کے 3 آدمی سامنے آئے اور آگے کہنے لگے حضرت مبارز ہمارے مقابلے جو آنے والا ہے 3 آدمی بن گئے۔ اب ادھر سے انصاروں کو ولولہ تھا کہ جنہوں نے نبی کی ناقدری کی ہے اور ان کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اپنے شہر سے انہوں نے نکال دیا ہے، ہمیں موقع ملے ہم ان سے بدلہ لیں۔ اب انصار سامنے آئے، مکے والوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے قبیلوں کے نام لیے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں وہاں سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں وہاں ہمارے لوگ وہ آگے بڑھے۔ جب انہوں نے یہ چیلنج کیا تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اٹھ، اپنی تلوار لے کے، اے حمزہ اٹھ، اور اے عبیدہ ابن حارث اٹھ۔ یہ 3 آدمی اٹھے، ادھر 3 آدمی، ادھر 3 آدمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے اپنی تلوار سے پہلا وار کیا، اپنے مد مقابل کو ایسا ٹھنڈا کیا، راوی کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے بعد ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کل کمرہ ہوا۔ تو یوں کہیے کہ آج ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بدرین کی برکت ہے، اور بدر کی لڑائی کی پہلی تلوار جو چلانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بارش کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بسا بڑا چھوٹا مجمع جو ہوتا ہے نا وہ بڑے مجمع سے زیادہ قابل قدر ہوتا ہے۔ آج آپ تھوڑی تعداد میں ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں قدر بہت ہے۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارش کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس بیٹھنے میں علی کی تلوار کیا زور کی طاقت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکے کی صورتحال بدلتی تھی، وہاں تو اللہ کا نام لینا مشکل تھا، تو 7 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حج کے موقع پہ اعلان ہوا، پھر 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی۔ ان 4 مہینوں میں جو مسلمان ہو گئے، جنہوں نے نکل رہا تھا وہاں سے نکل گئے۔ اب یہ شہر خانے سے مسلمانوں کا ہو گیا ہے، اب غیر مسلم یہاں آ کے رہ بھی سکتے، داخل ہونا نہ ہونا یہ مقام کی الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ہے جو ہے مسلمان ہی یہاں رہے گا، اس طرح کوئی اور نہیں رہے گا۔ اور اب تو غیر سعودی کو کتنے رہے تھے وہاں پر، وہ اقامہ بنا کے رہے، ویزا لے کے آئے، اور جب اقامہ ختم تو چلو یہاں سے، دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ بیت اللہ شریف جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ مسلمان کئی طاقتور بھی ہوتے ہیں، مسلمان کئی کمزور بھی ہوتے ہیں، نئے قیامت کے قریب جا کے فتنے بھی آئیں گے، دجال کا فتنہ بھی آئے گا، لیکن 3 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ ایک اللہ کے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اس کے اندر خلل نہیں آئے گا۔ ایک مکہ معظمہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں دجال بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ ٹرمپ تو جائے بہت دور کی بات ہے، کوئی مسلمانوں سے شہر کو چھین نہیں سکتا۔ تیسرا مدینہ منورہ کے بارے میں ضمانت ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے، سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا ہے، وہ مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا، لیکن ملائکہ اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہوں۔ تو وہ ہدایت کا مرکز مکہ کب بنا ہے؟ وہ سن 9 ہجری میں بھی 4 مہینے کے بعد ہدایت کا مرکز رہے گا، لیکن یہ ہدایت کا مرکز کس سے بنا ہے؟ یہ قرآن کے ذریعے سے بنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد سے بنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد سے بنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ
یہ آپ کے شہر میں یہ بھی مدرسہ ہے. آج دور کے بعد قاری صاحب کے مدرسے میں، قاری مشتاق صاحب کے مدرسے میں ہمارا بیان تھا، وہ بھی ایک مدرسہ ہے. لاہور میں کتنے مدارس ہیں، پاکستان میں کتنے مدارس ہیں. یہ سارے مدارس کیا کر رہے ہیں؟ اسی قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں جس قرآن کے نزول کا آغاز حرا سے ہوا اور جس قرآن کی تکمیل جو ہے وہ میدان عرفات میں ہوئی تھی. قرآن کا آغاز بھی مکے سے ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق یہی پر نازل ہوئی. بہت ساری صورتیں مدینے میں بھی نازل ہوئی، لیکن جب دین کی تکمیل والی آیت نازل ہوئی تو وہ کہاں نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، عرفات میں تھے، 9 ذی الحجہ تھی، حجۃ الوداع تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وہیں سے قرآن کا نزول شروع ہوا، وہیں دین کی تکمیل ہوئی. یہ مرکز ہدایت بنا ہے قرآن کے نزول سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے. اس لیے جس جہاں بھی قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے وہ ایک چھوٹا مدرسہ نہیں ہے، وہ بیت اللہ کی شان ہے. جیسے یہ لائٹیں ہیں، جل یہاں رہی ہیں لیکن اس کی بجلی گھر سے آ رہی ہے، تربیت سے آ رہی ہوگی، منگلے سے آ رہی ہوگی، وہ جگہ بڑی دور ہے. جل لائٹیں یہاں رہی ہیں. اسی طریقے سے یہ عبداللہ ابن عمر بن خطاب مدرسہ ہے. یہ مدرسہ تعلیم یہاں پر ہو رہی ہے، پڑھائی یہاں پر ہو رہی ہے، نظر یہاں پر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو نور آ رہا ہے، قرآن کا نور یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بیت اللہ شریف سے آ رہا ہے. اگر یہاں پر احادیث کا درس دیا جا رہا ہے، حدیثیں یہاں بڑی پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن اس کا نور گنبد خضرا سے آ رہا ہے، یہ وہاں سے آ رہا ہے. تو بات بیت اللہ کی ہو رہی تھی. بیت اللہ جو ایک کوٹھا ہے، اصل چیز تو اس کی روح ہے، اور اس کی روح اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ فرمایا خدا العالمین. ایک یہ بیان فرمائی ہے یہ سارے جہاں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. تو جہاں جہاں مدارس ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ زمین کے اس ٹکڑے کا جوڑ جو ہے وہ اندر جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک جوڑ ہوتا ہے تار کے ذریعے سے اور ایک جوڑ ہوتا ہے بغیر تار کے. یہ میرے سامنے بیٹھ رہا ہوگا، اس میں تار لگی ہوئی ہے، وہ مشین کے اندر لگی ہوئی ہے. ان کے پاس ایک میک ایسا بھی ہوتا ہے جو وائرلیس میک ہوتا ہے، اس میں تار نہیں ہوتی. ابھی مجمع میں کسی سے بات کرانی ہو تو یہ وہ میک اٹھا کے پڑھائیں گے. اگر کوئی مجمع میں بات کرنا چاہے تو تار تو نظر نہیں آتی، لیکن یہ مدرسہ جو ہے یہ بیت اللہ کی شان ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کا بیت اللہ جو ہے وہ آپ کے شہر کے اندر ہی بن گیا. وہ بیت اللہ کا نور یہاں پر آ گیا. اور دوسری اہم ترین چیز جو بیت اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمنا. بیت اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امن ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مثال کی امن رکھا ہوتا ہے، مار دھاڑ سے کی امن. اتنے حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں، کتنے حاجی وہاں جمع ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے، آپ کو حج وہاں کے بتائیں گے کہ ہم یہ دیکھ کے آئے، مسجد خیف دیکھ کے آئے، اور فلاں چیز دیکھ کے آئے، فلاں چیز دیکھ کے آئے. زیارت بتائیں گے، آپ ان سے پوچھنا کوئی تھانہ بھی دیکھ کے آئے، کچھ اچانک بھی دیکھ کے آئے ہو، تو آپ کو جواب ملے گا. مجھے سن 95 سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور آج تک جانا ہوں، مجھے وہاں کی جیل کا نہیں پتا، وہاں کے کسی تھانے کا نہیں پتا، وہاں کی عدالت کا نہیں پتا. یہ کبھی کسی حال کے اندر نہیں دیکھا. حالانکہ مختلف جگہوں کے لوگ رہ ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا امن ہے. ہمارا ایک ہے وہ ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہے، اس مخلوق بھائی رمضان پروگرام، عورتیں بھی بٹھائی، مرد بھی بٹھائے ہوئے. اس نے کہا کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں یہ مخلوط پروگرام کہتے تو آپ بھی تو مخلوط ہوتا ہے، وہاں بھی عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا امن رکھا ہوا ہے کہ عورتیں اور مردیں ایک مطلب کر رہی ہیں. پاکستان کے اندر اگر اس طریقے سے
نظریں پلید ہو جائے، ناپاک ہو جائیں، عورتوں کی عزت محفوظ نہ رہے، وہاں عورتیں جو ہیں اتنے اطمینان سے کر رہی ہیں، ان کو کوئی بری نظر سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہاں امن سے جان کا نہیں ہے، وہاں امن عزت کا نہیں۔ تو اسے یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا فیضان جہاں جہاں آئے گا، بیت اللہ کا فیضان جہاں جہاں آئے گا تو وہاں ساتھ ہدایت کے ساتھ امن بھی آئے گا۔ یہ مدارس جو ہے یہ دہشت کا مرکز نہیں ہے، دہشت گردی کا مرکز نہیں ہے، یہ تو امن کا مرکز ہے۔ اگر آپ کے ملک میں کہیں امن نظر آ رہا ہے، یورپ والے لوگ بتاتے ہیں کہ یورپ کے جس علاقے میں مسجد نہیں ہوتی وہاں جرائم زیادہ ہوتے ہیں، اور جس علاقے میں مسجد ہوتی ہے وہاں جرائم کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ دین جہاں پر آتا ہے وہ ساتھ امن سے ہے۔ اس لیے یہ مدارس جو ہے یہ امن کے مراکز ہیں، تو غنیمت سمجھیے آج آپ کے ملک میں امن ہے۔ مجاہدین جو ہے وہ کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں، انڈیا کہتا ہے کہ اس کا بدلہ میں نے بلوچستان سے لینا ہے، لیکن انڈیا کچھ کر نہیں پا رہا بلوچستان سے، کیوں؟ اس لیے کہ علماء موجود ہیں، وہاں مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کا ایک لیڈر ہوا کرتا تھا جو سیاست کراچی میں کرتا تھا، رہتا باہر ملک میں ہے بھی، تو اس نے اس کی گرفت کراچی کے اوپر بہت مضبوط تھی، لیکن چلتا ہو اور غیروں کے خرچے میں تھا۔ جب غیروں نے اس کو کہا کہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاؤ، اس نے مرد آباد کا نعرہ لگایا، اس وقت اس کا بیان لائیو چل رہا تھا، لوگ سن رہے تھے، وہ مجمع بھی اس کی حمایت میں نہیں اٹھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تو یہ کیا تھا، پیچھے انڈیا تھا، لیکن انڈیا جو ہے اتنے مضبوط لیڈر کے ذریعے سے بھی وہ خدشات کراچی کے اندر پیدا نہیں کر سکا، پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے وہاں علماء کرام موجود ہیں، دینی ذہن کے لوگ موجود ہیں، جہاں دین ہوتا ہے وہاں ساتھ امن لازمن آتا ہے۔ آج انڈیا کامیاب نہیں ہے، وہ کشمیر کے بڑے حالات کراچی میں پیدا کرنا چاہے نہیں پیدا کر سکتا، وہ بلوچستان میں پیدا کرنا چاہے نہیں پیدا کر سکتا، وہ وزیرستان میں پیدا کرنا چاہے نہیں پیدا کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر دین موجود ہے، وہاں تحریکیں بہت آزادی کی، لیکن ہمارا پاکستان الحمدللہ محفوظ ملک ہے، یہ اللہ کے نام کی برکت سے محفوظ ہے، اللہ کے دین کی برکت سے۔ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ کا گھر ہے جو کو تعارف کرایا۔ اچھا، تعارف کرانے کے بعد اللہ نے پھر ہمیں دعوت دی ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو آ سکے نا میرا گھر دیکھنے کے لیے ضرور ہے۔ میں نے زبانی تو تمہیں بتا دیا میرا گھر ایسا ہے ایسا ہے، آگے بھی دیکھو سی جن کو ہو سکے تو میرا گھر دیکھی ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اب بہت سارے لوگ غریب ہیں لیکن شوق ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی بڑی عجیب تعلیمات ہیں، ہمارا غریب صحیح لیکن حج کرنے کو اگر دل کرتا ہے نا اس کا، ایک تو دعا کرے، دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرتا ہے جتنے بھی ہو سکے، یہ تو دیکھیں جتنے میرے پیسے جمع کرنے سے کون سا حج ہو جائے گا مجھ سے۔ اور تیسرا تجربے کی بات فرمائی کہ ہر روز سورۃ الفتح پڑھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اس کو اپنا گھر دکھائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سب کو دکھائیں۔ غریبوں کو شوق ہوتا ہے، اور کئی مالدار ہوتے ہیں وہ حج نہیں کرتے، لاپرواہی کیا کرتے ہیں، اور لگے اتنی محبت سے دعوت دے رہے ہیں، پھر تعارف پڑھایا، پھر کہا کہ اگر ہو سکے تو میرے گھر آنا، پھر بھی کوئی آدمی نہ جائے اس کے پاس جانے کی صلاحیت بھی ہو، تو پھر کیا ہے اگر کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، نہیں آتے تو نہ سے سمجھ پڑے تو کوئی ہمیں بھی تمہاری ضرورت کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کو حج سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، نہ کوئی بادشاہ رکاوٹ ہو اور نہ کوئی بیماری رکاوٹ ہو، حج فرض پھر بھی نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں، اور یہ وہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائیں۔ اور یہ مساجد جو ہیں یہ اسی کی شاخیں ہیں، مدارس مشرق کی شاخیں ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ.